بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو جس جملے سے نقل کیا ہے وہ نقل کیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہاں سے شروع کیا ہے انہوں نے، اور یہ پوری طویل حدیث ہے، لیکن یہ جملہ جو ہے پہلا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کے ایک معنی تو وہی ہیں، ظاہر ہے یہاں سے شروع کی ہے انہوں نے اپنی بات، تو اس جملے کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی، اور یہ کتنی جو ہے اس میں کتنا بڑا پیغام ہوگا، اور کتنا اس کے اندر خیر ہوگی اس کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی ہمیں کیسی دعوت دی ہے اس صحیح بخاری میں اس کو شروع کرنے کی۔ ایک ترجمہ تو وہی کیا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ آدمی جو ہے اگر اچھی نیت سے کوئی کام کرے گا تو اللہ کے یہاں پسند آئے گا، قبول ہوگا، اگر غلط اخلاص کے ساتھ نہیں ہوگا کوئی عمل تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، وہ تو دین کا بنیادی اصول ہے۔ اور ایک موٹی سے موٹی عقل کا آدمی، چھوٹے سے چھوٹے سطح کا دیندار آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اخلاص کے بغیر اللہ کے یہاں قابل کوئی کام نہیں۔ اس کے ایک معنی جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء نے وہ نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ اعمال وجود میں آتے ہیں نیت اور ارادے پر۔ آدمی نیت اور ارادہ نہیں کرے گا تو ہرگز کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ نماز کی نیت کرے گا، ارادہ کرے گا، نیت کا مطلب ارادہ کرے گا تو آدمی نماز پڑھ سکے گا، اگر نماز کا ارادہ نہیں کرے گا تو نماز پڑھ ہی نہیں سکے گا۔ اور اگر آدمی جو ہے اخلاص کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت کرے گا تو خوش و خضوع کے ساتھ پڑھ لے گا، اور اگر ایسی بے دلی سے نماز پڑھنے کی نیت کرے گا تو بے دلی سے نماز پڑھ لے گا۔ اگر وہ صرف جمعے کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے گا تو جمعے کی پڑھ لے گا، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی ارادہ کرے گا۔ تو آدمی اگر جمعے کا نمازی بننے کی ارادہ کرے گا یا رمضان کا نمازی بننے کی ارادہ کرے گا تو رمضان کا نمازی بن جائے گا، اور اگر وہ 5 وقتہ نمازی بننے کی ارادہ کرے گا تو 5 وقتہ نمازی بن جائے گا۔ اگر وہ 5 وقتہ نمازی بننے کی ارادہ کر دے گا تو 5 وقتہ نمازی بن جائے گا، اگر تہجد گزار بننے کی ارادہ کرے گا تو تہجد گزار بن جائے گا۔ اگر وہ جو ہے ایک یہ ارادہ کرے گا کہ مجھے ایک چھوٹا سا مکتب قائم کرنا ہے تو ایک مکتب قائم کروا لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر وہ یہ ارادہ کرے گا کہ مجھے ایک مکتب قائم نہیں کرنا ہے، ایک دارالعلوم قائم کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی بندے سے، اسی اللہ کی بندی سے ایک دارالعلوم قائم کر لے گا۔ اگر وہ یہ ارادہ کرے گا کہ مجھے ایک عالمی ادارہ قائم کرنا ہے تو عالمی ادارہ قائم کر لیں گے۔ اگر وہ یہ ارادہ کرے گا کہ مجھے اپنے محلے میں آپ میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی ارادہ کرے گا، یہاں سے عزم کر کے جائیں گی کہ مجھے صرف اپنے محلے میں کی بچیوں، اپنے خاندان کے افراد کو دعوت پر جوڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاندان کے افراد کو دعوت پر جڑوا دیں گے۔ اگر آپ یہ ارادہ کریں گی کہ مجھے صرف اپنے شہر میں نہیں پورے ملک میں ایک دعوتی انقلاب برپا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہنوں 100% یہ اللہ کی طرف سے، اس حدیث پاک میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا آفر ہے۔ یہ آفر کا زمانہ ہے آج کل۔ مجھے بھی خیال آیا کہ تقریر اور بہت دیر سے پروگرام تو سن رہے ہیں، مسلسل لیکچر ہو ہی رہے ہیں، اور نصیحت اور وعظ اور دینی تقریر تو حضرت مولانا سجاد صاحب کی ہونے ہی والی ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ تو مکمل ہوگی۔ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ آج کل جو ہے نا اس کا جو ہے تجارتی مسابقے کا دور ہے، کمپنیاں اپنے اپنے آفر پیش کر رہے ہیں، ٹیلی فون کی کمپنیاں لاتی ہیں، موبائل کی کمپنیاں آفر لاتی ہیں، کیسی کیسی کمپنیاں آفر لاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے حاکم الحاکمین کی کمپنی کا آفر پیش کیا ہے اس میں حضرت جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ کے یہاں فیصلہ اللہ ہی کے یہاں سے ہوتا ہے۔ جو انقلاب برپا ہوئے ہیں دنیا میں، تاریخ میں، میرے بہنوں پوری دیکھ لیں گے تاریخ میں جن لوگوں نے کام کیے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے تاریخی شخصیات بنایا اور انہوں نے دنیا میں برپا کیے، مرد ہوں، خواتین ہوں، جو بھی لوگ ہوں، وہ اللہ ہی نے کیا ہے، لیکن کیے انہوں نے جنہوں نے عزم و ارادہ کیا۔ اللہ نے فیصلہ ان پر کیا، جنہوں نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کے عزم اور ارادے میں بڑی قوت رکھی ہے۔ اب اگر آپ جب یہ بات ہے، جب یہ آفر ہے کہ اگر ہم چھوٹے تاجر بننا چاہیں گے تو چھوٹے تاجر بن جائیں گے، اگر ہمیں انٹرنیشنل تاجر، دعوت کے، اسلام کی دعوت کے انٹرنیشنل تاجر بننے کی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انٹرنیشنل تاجر بنا دے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی محرومی کی بات ہوگی کہ ہم چھوٹی نیت کر کے یہاں سے جائیں۔ ہمیں بڑی نیت کر کے، جتنے لوگ تاریخ میں، جتنے لوگوں نے کام، بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے انقلابی کام لیے، اور بڑے، چاہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اللہ ہی نے ان کو بڑا بنایا اور ان سے کام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے عزم و ارادہ کیا تو اللہ نے عزم و ارادے میں برکت عطا فرمائی اور اس میں جان ڈال دی، اسے قبول کر لیا، اپنے یہاں سے منظوری دے دی اس عزم و ارادے کو۔ صدیق حضرت ابوبکر بن قحافہ کو حضرت ابوبکر صدیق اللہ ہی نے بنایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نیت، ارادہ اور عزم کیا صدیق اکبر بننے کا، تو اللہ نے صدیق اکبر بنایا۔ عمر ابن الخطاب کو جو مکہ کے ایک جری جو ہے وہ جو ہے بہادر ایک انسان تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم کی طرف ننگی تلوار لے کر جا رہے تھے اللہ کے نبی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، ان کو فاروق اعظم اللہ ہی نے بنایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عزم و ارادہ کیا اور نیت کیا فاروق اعظم بننے کا، تو اللہ نے فاروق اعظم بنایا۔ حضرت امام بخاری کو سید المحدثین اللہ نے بنایا، لیکن امام بخاری نے ایک انقلابی ایک دنیا کا ایسا کارنامہ انجام دینے کا ارادہ کیا تو اللہ نے کارنامہ انجام دلوا دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم اللہ نے بنایا، لیکن امام ابو حنیفہ نے امام اعظم بننے کا عزم کیا، ارادہ کیا اور نیت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امام اعظم بنا دیا۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کو پیران پیر اور غوث اعظم اللہ نے بنایا، لیکن انہوں نے پیران پیر بننے کا اور دنیا کی اصلاح کے لیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے اور اللہ کے ولایت کی ایک ہوا چلانے کا عزم و ارادہ کیا تو اللہ نے ان سے وہ چلا لیا۔ حضرت جو ہے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے شیخ العرب والعلم عجم اللہ ہی نے بنایا، لیکن انہوں نے عزم و ارادہ کیا تو اللہ نے بنایا۔ جب یہ بات ہے کہ جیسا ہم کریں گے، میں ایک چھوٹی آپ دیکھیں تاریخی شخصیات کی زندگیاں تو یقیناً اللہ تعالیٰ پہلے ان کے دلوں میں عزم و ارادہ اور نیت ڈالتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اور یہ عزم و ارادہ کرنے کا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو مجبور بنایا ہے، انسان کو مختار بنایا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ تو ایک ٹانگ اٹھائی، کہا آپ دوسری ٹانگ اٹھاؤ تو دوسری تو نہیں اٹھا سکتے، کہا کہ پہلی ٹانگ اٹھانے کا انسان کو اختیار ہے، اور جتنا اختیار ہے اسے استعمال کرنے کا نام عزم و ارادہ اور نیت ہے۔ جتنا اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو، یہ اختیار جس نیت سے آدمی استعمال کرے گا، چھوٹی سی نیت سے استعمال کرے گا تو چھوٹا سا کام لے لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑی نیت سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ بڑا کام لے لیں گے، یہ ہوا ہے۔ تو جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور جن سے بڑا انقلابی کارنامہ انجام دلوائے، ان کی زندگی دیکھیں گے تو آپ انہوں نے اپنے کم ایک زمانے ان کے دلوں میں پہلے اللہ تعالیٰ نے عزم ڈالا، اللہ نے پھر ان کو بڑا بنایا۔